بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں آواز HD۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تحریک انصاف کی اندرونی چپکلش کا ذکر کیا تھا کہ جس طرح سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کے خلاف ایک پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اب انہوں نے سندھ میں انتخابی مہم اچانک بند کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ جب تک عمران خان پارٹی ترجمان رؤوف حسن اور حامد خان کے ساتھ ان کی صلح نہیں کراتے تب تک میں اپنی پارٹی کی سرگرمیاں بند کر رہا ہوں۔ ناظرین، شیر افضل نے لکھا ہے کہ حامد خان اور رؤوف حسن جیسے بیمار ذہنیت کے لوگوں کی وجہ سے جو انہوں نے میرے خلاف بیان دیے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، یہ لوگ مجھے نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں بہت مایوس ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج مجھے سانگڑ اور نواب شاہ میں جلسے کرنے تھے، مگر میں نے اپنی پارٹی کی سینئر قیادت کی جانب سے تنقید کے بعد پروگرام منسوخ کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی تحریک انصاف جب تک صلح نہیں کرواتے میں کسی انتخابی مہم میں حصہ نہیں لوں گا۔ انہوں نے حامد خان اور رؤوف حسن سے کہا کہ آپ ہمت کریں اور انتخابی مہم چلائیں۔ ناظرین، شیر افضل مروت نے اس سے پہلے کراچی، حیدرآباد، میرپور سندھ میں بھی جلسوں سے خطاب کیا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اب پارٹی قیادت کو چاہیے کہ ان میں اختلافات ختم کرائے، کیونکہ شیر افضل مروت نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کنونشن کیے اور اس وقت جب کہ کوئی بھی پارٹی کا عہدیدار اس چیز پہ تیار نہیں تھا کہ اس خوف کے ماحول میں کوئی کنونشن وغیرہ یا کوئی جلسہ کرے، اس ماحول میں بھی شیر افضل نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جا کے کنونشن کیے اور کارکنوں کو باہر نکالا اور عوام کے اندر ایک نئی جذبہ پیدا کیا کہ وہ پارٹی کے لیے باہر نکلیں اور جو خوف کا جو ماحول ہے اس کو ختم کریں۔ ناظرین، ادھر JUI شیرانی گروپ اور تحریک انصاف کا جو کافی عرصہ پہلے اتحاد ہوا تھا وہ اتحاد اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ JUI شیرانی گروپ کی طرف سے مولانا گل نصیب نے بیان دیا تھا کہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ واپس لینے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا، جس کے بعد تحریک انصاف نے ان کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ جبکہ پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جب تحریک انصاف کو بلہ نہ دینے کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہ پلاننگ کی جا رہی تھی کہ ان کا جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کا انتخابی نشان وہ ان کے ساتھ اتحاد کر کے اسی کے ٹکٹ پہ پھر انتخاب لڑا جائے، لیکن اب وہ اتحاد جو آج وہ ان کا ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح آج سنم جاوید کو نون لیگ کا دفتر جلانے کے الزام میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ پہلے ان کو جوڈیشنل ریمانڈ پہ بھیجا گیا تھا، آج ان کو پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کا دوبارہ 30 جنوری تک جوڈیشنل ریمانڈ دے دیا۔ سنم جاوید پر پارٹی چھوڑنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر پارٹی چھوڑ دیں تو ان کے تمام کیسز بھی ختم کر دیے جائیں گے اور ان کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن سنم جاوید ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر مشکل اور تکلیف کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کسی قیمت پہ بھی تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی۔ ادھر ناظرین، حمزہ شہباز اپنے گروپ کو پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے ناراض ہیں۔ ان میں صدیق بھٹی، احمد حسان، وحید عالم، ماجد اختر، علی گورایا، کرنل طارق، چودھری شہباز اور چودھری باقر شامل ہیں۔ اور ناظرین، یہ وہ ارکان ہیں کہ عدم اعتماد کے دوران ان ارکان نے حمزہ شہباز کا بھرپور ساتھ دیا تھا، مگر اب نون لیگ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی NA 107 سے اسد الرحمان نے آزاد امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور ادھر خوشاب میں NA 87 سے سمیرہ ملک نے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر پارٹی کی رکنیت و نائب صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سرگودا میں بھی یہی پوزیشن ہے، سرگودا میں بھی نون لیگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ادھر راولپنڈی 57 سے تحریک انصاف کی سیمابیہ طاہر ملکہ کے انتخابی نشان پر نون لیگ کے دانیال چودھری اور عوامی مسلم لیگ کے شیخ راشد شفیق کے درمیان مقابلہ ہوگا، جبکہ NA
54 راولپنڈی میں استحکام پارٹی کے غلام سرور خان جو پہلے تحریک انصاف کے ممبر اور وزیر تھے وزارت ہوا بازی اور جن کی کارکردگی پہ خاصی تنقید ہوتی رہی ہے۔ غلام سرور خان پہلے نون لیگ میں تھے، اس کے بعد پھر پیپل پارٹی میں چلے گئے، پیپل پارٹی سے پھر تحریک انصاف میں آئے اور اب وہ تحریک استحکام پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو ان کا مقابلہ آزاد امیدوار سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور تحریک انصاف کے ڈاکٹر اجمل صابر کے درمیان ہوگا، اور چودھری نثار علی خان خاصی قداور شخصیت ہیں اپنے حلقے میں، اور ان کی کئی بار وہ اپنے حلقے سے ممبر میں منتخب ہوتے رہے اور اسی حلقے سے وہ پھر وزیر داخلہ بھی بنے ہیں۔ تو ان کی بھی اپنے علاقے میں ٹیکس لا وہاں میں خاصی خدمات ہیں، ان کی وہاں آرڈیننس فیکٹری ہو یا HMC ہو۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ کیا 8 فروری کو رزلٹ آتا ہے، بہرحال مقابلہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ اس طرح غلام سرور خان کے بارے میں بھی عوام کی اچھی وہاں سے رائے نہیں کہ یہ ہر الیکشن میں اپنی پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اور جس طرف ان کو زیادہ فائدہ نظر آتا ہے وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ وہ مخلص ہو کے نہیں رہے۔ اب انتظار کرتے ہیں 8 فروری تک کہ شام کو کیا رزلٹ آتا ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف کے ڈاکٹر اجمل صابر وہ بھی اچھا مقابلہ کریں گے۔ تحریک انصاف کے اب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ تحریک انصاف کے ثوابی سے امیدوار عرفان جدون جنازے سے واپسی پر ان پر فارغ کی گئی، تاہم وہ محفوظ رہے۔ ادھر تحریک انصاف نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے عمران خان کی آواز میں امیدواروں کے نام اور نشان کا اعلان ان کے متعلقہ حلقوں میں کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے ذریعے عمران خان اپنی آواز میں ان حلقوں کے امیدواروں کے نام اور نشان کا اعلان کریں گے۔ ناظرین، آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتاتے چلیں کہ گوگل نے پاکستان جنرل الیکشن ٹرینڈ کے نام سے پیج متعارف کرایا ہے، جس سے پاکستانی آن لائن سیاسی جماعتوں کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ گوگل کی جانب سے بتایا گیا کہ آج منگل تک 14 دنوں کے نتائج کے مطابق لوگوں نے 77% تحریک انصاف سے متعلق معلومات سرچ کی، دوسرے نمبر پر نون لیگ ہے، اس کا تناسب 14% ہے، اور جبکہ پیپل پارٹی کی سرچ کا تناسب 3% ہے، جبکہ جماعت اسلامی MQM ANP اور جمعیت علماء اسلام کا تناسب 1% ہے۔ ادھر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی 13 کیسز میں ضمانتیں منظور، جبکہ ایک مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت خارج ہونے پر پولیس نے عدالت سے گرفتار کر لیا، جبکہ سابق ڈپٹی اسپیکر واصف قیوم اور PTI کے دوسرے کارکنوں کی ضمانتیں منظور ہو گئیں۔ شیخ رشید کو GHQ کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔